علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج اس مسجد پاک میں ہم حاضر ہیں جس کی تعمیر نو اور تزئین کے بعد افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج اس مسجد پاک کو ہم جمعہ کی نماز سے افتتاح کا اور شروع کرنے کا جو طریقہ علماء اہل سنت کا رہا ہے اسے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کے متعلق قرآن کہتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہی اللہ کی مسجدوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون ہے اس کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور اس کی ویران کرنے کی اور اس کے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن عظیم میں ظالم کا ذکر بھی آیا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا ظالم اور مسجدوں کو آباد کرنے والا مومن، اور الحمدللہ آج یہاں مومنین کی جماعت موجود ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس مقدس چمکتی عمارت کی خدمت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیسوں کے ذریعے سے یا سیٹھوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ جب رب تبارک و تعالی منظور کرے، وہ ایک ٹھیلا کھینچنے والا مزدور بھی مکمل مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے، بلکہ اللہ کریم جس سے خدمت لینا چاہے، اور یہ خدمت بہت بڑی ہے، مساجد کی خدمت بہت بڑی ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دو ایسے جلیل القدر نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں جن کا انبیاء اکرام علیہ السلام میں بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، اسماعیل علیہ السلام تو میرے آقا کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بعد دوسرا مقام رکھنے والے ہیں تمام انبیاء میں۔ ان دو نبیوں کا ذکر کر کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان دونوں سے، باپ اور بیٹے سے عہد لیا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، کس بات کا؟ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کی صفائی کیا کرو گے۔ اللہ رب العزت وعدہ لیا اپنی مسجد کی صفائی کا، کس سے؟ انبیاء سے، نبیوں سے۔ کس کے لیے صاف رکھو گے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ صرف مسجد کی جھاڑو لگانا خدام اور خادم کا ہی کام نہیں، قرآن کے اعتبار سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ شان دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی رکھیں گے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کام کو مکمل طریقے سے ادا کرتے بھی رہے۔ وہ زندگی بھر خانہ کعبہ، مسجد حرام کی خدمت کرتے بھی رہے۔ اب میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں کہ یہاں پر ہم مسجد میں آج جمعہ کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ایک روایت سننے کے بعد
دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کھانا معمولی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام دیوار چڑھاتے تھے، اسماعیل علیہ السلام پتھر اور اینٹیں لا لا کر کے مدد کیا کرتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام، حضرت تشریف لا رہے ہیں حضور منانی میاں صاحب قبلہ نواز سرکار مفتی اعظم ہند، آپ حضرات جگہ دے دیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، ہماری اس مسجد پاک میں رضوی دولہا تشریف فرما ہے، اور اس مسجد پاک کو نسبت ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے، بلکہ مسجد کا نام ہی ہے مفتی اعظم ہند مسجد۔ اور آج اس کی افتتاحی تقریب میں مجھے لگتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی روحانیت شامل ہے، جس کی وجہ سے آج اس افتتاحی تقریب میں خود سرکار مفتی اعظم ہند کے نواسے حضور منان میاں صاحب تشریف فرما ہے۔ شیر رضا اور اعلیٰ حضرت کے نسب میں اور اعلیٰ حضرت کے نسل پاک میں چمکتا ہوا ایک چراغ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کریم ان بزرگوں کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ جمعہ کا وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، نماز کا بھی ہے، اور ہمیں یہاں کے فاتحہ اور دعا میں بھی شرکت کرنی ہے۔ میں مختصر سی باتیں عرض کر کے سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تعمیر کا حکم دیا، اور تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی۔ جب عمارت مکمل ہوئی تو جب کبھی کوئی گھر بنتا ہے تو کچھ اینٹ پتھر ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ گھر کی عمارت کے بعد جو سامان بچتا ہے آپ اس کو لے جا کر کے کہیں پھینک دیتے ہوں گے، ٹھنڈا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو مٹی، اینٹ، پتھر، گارے جو جس سے بھی بنا تھا وہ بچا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا رب ذوالجلال سے، مولا یہ جو تعمیر سے بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کریم کا حکم ہوا، اے ابراہیم وہ جتنی مٹی بچی ہے یا گارا یا جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اٹھاؤ، جمع کرو اور ہوا میں پھینک دو۔ خانہ کعبہ کی بنائی ہوئی اور بچی ہوئی مٹی، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ ساری مٹی اور جو بچا ہوا سامان تھا جمع کیا اور ہوا میں اسے اٹھا کر پھینک دیا، وہ ہوا میں غائب ہو گئی، کہیں لے جا کر کے پھینکا نہیں۔ اور تفسیر میں فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو اس مٹی کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس مٹی کا ذرہ زمین پر جہاں پڑا وہاں اللہ کی ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ قیامت تک جہاں وہ ذرہ پڑا ہوگا یا تو مسجد تعمیر ہوگی یا ہو چکی ہوگی۔ میں اسی لیے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ فخر ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم سجدے کے لیے مسجد میں حاضر آئے ہیں یہاں کا ذرہ بھی خانہ کعبہ کی مٹی سے ضرور ملا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کے لیے جس قدر ہم خیال رکھتے ہیں یہ ضروری ہے۔ لیکن کل رات ہم نے ذکر کی مجلس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بعد جیسے اس کو تعمیر کرنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کا اب حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ لیکن یہ تانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے جس شاعر نے ہمیں تانا دیا ہے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ آپ اس کو بدل کر کے دکھائیں کہ مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، قیامت کے دن یہ پوری مسجد اٹھائی جائے گی اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں گواہی بھی دے گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، کچھ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، مقدمہ کریں گی، اے رب ذوالجلال اس محلے والوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا،
اس سے پوچھا جائے گا تو بھوکی اور پیاسی کیسے ہوتی؟ مسجد کہے گی کہ جب اذان ہوتی تو مجھے بھوک لگتی، اگر یہ میری صفوں کو بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے مجھے خالی رکھا، بھوکا اور پیاسا رکھا۔ مسجد اگر کسی کے خلاف مقدمہ کرے قیامت کے دن تو میرے عزیزوں پورا محلہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے مسئلہ سنا ہے کبھی؟ ہر رمضان المبارکہ میں کوئی نہ کوئی ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کرے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے۔ اگر ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار ہیں، سب کے اوپر گناہ ہوگا، اور اگر ایک بیٹھ گیا تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ مسجد کا حق ہے، اس مسجد کو رمضان کے آخری عشرے میں خالی نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مسجد کو جس طرح تعمیر کر کے چمکایا جاتا ہے، اس سے زیادہ تمہیں خیال ہونا چاہیے مسجد کے متعلق، کہ مسجد کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ سب یہی کہتے ہیں نا، مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رہتا ہے، اللہ رہتا ہے نہیں، نسبت کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ کوئی مسجد کا متولی، کوئی مسجد کا امام، کوئی مسجد کا خادم، کوئی مسجد کا ٹرسٹی کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری پراپرٹی ہے۔ مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت اللہ کے حوالے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مسجدیں جو شہید ہوئی ہماری، گورنمنٹ تو آفر دیتی ہے کہ اس جگہ چھوڑو دوسری جگہ بنا لو، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر مالک ہوتے تو کمپرومائز کرتے، مالک اللہ ہے، ہمیں صرف حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور ہم زندگی بھر اس کی حفاظت ہی کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا کئی 100 ہاتھیوں کو لے کر کے، اس نے مکہ میں سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کا مال لوٹ لیا اور کئی لوگوں کو قید کیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں، ان کے 100 اونٹ اس نے قبضہ کر لیے تھے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وقت متولی تھے، خدمت پر آپ ہی مامور تھے۔ تو خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا ابرہہ بادشاہ یمن سے کئی ہاتھیاں لے کر۔ حضرت عبد المطلب گئے بات کرنے کے لیے کہ میں بات کرتا ہوں، تو ابرہہ نے ان کو اجازت دی آنے کے لیے اپنے دربار میں آئے۔ پوچھا اس نے کہ کیا معاملہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے جو 100 اونٹ تم نے ہتھیائے ہیں وہ واپس کر دو، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ وہ ہنسنے لگا کہ تجھ کو کس نے خانہ کعبہ کا متولی بنایا؟ تجھے پتہ نہیں میں یہاں کیوں آیا؟ میں آیا ہوں خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اور تم بات کر رہے ہو اپنے اونٹوں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے سے بات کرتا کہ کعبے کو مت ڈھاؤ، کعبے کو مت برباد کرو۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر یہی جواب دیا تھا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس سے سوال کرنے آیا، کعبے کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کریم وہ حفاظت فرمائے گا، ہم تو اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی نظریہ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والی انتظامیہ کے ذہن میں رہے کہ ہم مسجد کے مالک نہیں، مسجد کے خادم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ کہ جتنا اس کی عمارت کو چمکایا، اس سے کئی زیادہ چمکانے کی جس چیز کو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ میں ایک لفظ آپ سے پوچھا کہ مسجد کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہاں اگر آپ کے سامنے کوئی غلاظت لا کر کے ڈال دے، برداشت کریں گے آپ؟ کوئی مسجد کے فرش پر تھوک دے، اپنا رینٹ نکال کر ڈال دے، باہر کی غلاظت لا کر ڈال دے، آپ برداشت کریں گے؟ ذہن میں موجود ہے اللہ کا گھر ہے، پاک ہی ہونا چاہیے، ایک نجاست کا تنکا بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ جبکہ فرمایا گیا حدیث میں، قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جب مسجدوں کی فرشیاں صاف رکھتے ہو، اس سے کئی زیادہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا اس کو چمکایا اس سے زیادہ اپنے دل کو چمکاؤ، جتنا اس کو صاف کیا ہے، زینت دیا ہے، اتنا ہی اپنے دل کو زینت دو۔ مولانا روم سچ فرماتے ہیں، کعبہ بنائے خلیل اطہر است و دل گزرگاہ رب جلیل است۔ خانہ کعبہ
ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نام ہے، لیکن دل رب ذوالجلال کی گزرگاہ کا نام ہے۔ یہاں رب ذوالجلال تمہارے قلب کی طرف نظر فرماتا ہے، اس لیے اس کو پاک رکھنا چاہیے۔ ہم مسجدوں میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو پھر اپنے دل میں گناہوں کی لذت کے خیالات، کبھی وسوسوں کے انبار، کئی خواہشات کی بہت ساری بھیڑ، دل میں کیا کیا جمع کر رکھا، جبکہ مومن کے متعلق کہا گیا وہ اللہ کا عرش ہے، اس اللہ کے عرش کو کیا ایسے ناپاک رکھا جا سکتا ہے؟ اس دل کی جتنی صفائی اور پاکی ہوگی اس قدر تم مقامات کو بھی پاتے جاؤ گے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے یہ دل پاک ہے یا نہیں؟ اس کی سمپل